بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 15واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ خدا کی کبریائی۔ نماز کے دوسرے حصے بھی اسی طرح ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک درس ہے، تذکر اور یاد دہانی ہے۔ مثلا آپ اللہ اکبر کے لفظ پر غور کریں۔ آخر وہ کون سا انسان ہے جو کسی عظیم شے کا سامنا ہونے پر اس سے مرعوب نہ ہو؟ انسان میں خوف پایا جاتا ہے جب وہ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے نگاہ ڈالتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سمندر کی بھپری ہوئی موجیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی صاحب قدرت و ہیبت ہستی کو دیکھتا ہے، دبدبے اور جاہ و حشم کی مالک کسی ہستی کا سامنا کرتا ہے یا اس کی خدمت میں جاتا ہے تو ممکن ہے اس کے حواس باختہ ہو جائیں، اس کی زبان میں لکنت آ جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک طبعی بات ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے والا شخص، ایسا شخص جو اپنے آپ کو خدا کی کبریائی کی تلقین کرتا ہے، اسے کسی چیز یا کسی ہستی کی عظمت مرعوب نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر یعنی ہر چیز سے بڑی بلکہ ہر توصیف سے بڑی ذات اقدس الہی ہے۔ یعنی اس بات کا اظہار کہ میں خدا کو عظیم سمجھتا ہوں، اور جب میں خدا کو عظیم سمجھتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے سامنے اس کائنات کی تمام اشیاء حقیر ہیں۔ اللہ اکبر کا لفظ انسان کو شخصیت عطا کرتا ہے، انسان کی روح کو بزرگی اور بلندی عطا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں سے گر گئی ہے۔ یعنی خدا اہل حق کی روح میں جلوہ افروز ہے، لہٰذا ان کی نظر میں خدا کے سوا ہر چیز پست اور معمولی ہے۔ اس مقام پر آپ کے لیے ایک وضاحت عرض ہے۔ چھوٹا اور بڑا ہونا ایک نسبی یعنی ریلیٹیو امر ہے۔ مثلاً آپ حضرات جو اس ہال میں تشریف فرما ہیں، اگر یہاں آنے سے پہلے اس سے ایک چھوٹے ہال میں، مثلاً اس سے ایک تہائی چھوٹے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہال آپ کو بہت بڑا محسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس پہلے آپ ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہوں جو اس ہال سے 3 گنا بڑا تھا، تو جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ ہال بہت چھوٹا معلوم دے گا۔ انسان جب کبھی مختلف چیزوں کی چھوٹائی اور بڑائی کا موازنہ کرتا ہے تو ان میں چھوٹی دکھائی دینے والی چیزوں کو چھوٹا اور بڑی نظر آنے والی چیزوں کو بڑا قرار دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو اپنے پروردگار کی عظمت و بزرگی سے آشنا ہیں اور اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں، ان کی نظر میں خدا کے سوا ہر چیز حقیر اور چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہو سکتی۔ سعدی نے بوستان میں بہت عالی بات کی ہے، بر عارفان جز خدا ہیچ نیست نصیت، رہ عقل جز پیچ در یچ نصیت۔ سعدی کہتے ہیں، اہل عرفان خدا کے سوا کسی چیز کی حیثیت کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ وحدت الوجود کے ایک معنی یہ ہیں کہ جب عارف کے سامنے خدا کی عظمت اور بزرگی واضح ہو جاتی تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سوا
کسی اور چیز کا بھی وجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ وجود ہے تو اس کے سوا جو کچھ ہے وہ عدم ہے۔ سعدی نے بھی وجود کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ بعد میں کہتے ہیں توان گفتن این با حقائق شناس ولی خوردہ گرند اہل قیاس۔ حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ جو ان کے خیال میں اہل قیاس ہیں وہ ان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کس شے کا نام ہے کہ پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دت کیستند۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کا وجود نہیں تو پھر زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، بنی آدم کیا ہے، دیو اور دو کیا ہے۔ پسندیدے پرسیدی ای ہوشمند جو ابد بگویم درایت پسند کہ خورشید و دریا و کو فلک پری و آدمی ذات و دیو و ملک ہم ہرچے ہستند از اون کمترند کا بہستیش نام ہستی برند۔ کہتے ہیں میں جب یہ کہتا ہوں کہ خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آسمان و زمین، انسان اور فرشتے کسی بھی شے کا وجود نہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں دوسری اشیاء کے وجود کا منکر ہو گیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی عظمت کو جان لینے کے بعد میں اس کے سوا جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں اسے ہستی قرار دینے سے خود کو عاجز پاتا ہوں کہ جائے کہ دریا ست من چیستم کہ رات ہست حقا کہ من نیستم۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اگر اپنی روح اور دل کی گہرائی سے کہیں گے تو خدا کی عظمت آپ کے سامنے مجسم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں خدا کی عظمت و بزرگی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی نظر میں کسی اور کا عظمت و بزرگی کا حامل ہونا محال ہوگا۔ محال ہے کہ آپ کسی اور سے خوف کھائیں، کسی اور کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار کریں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ خدا کی بندگی انسان کو آزادی عطا کرتی ہے۔ ہر انسان خدا کی عظمت اور بزرگی کو جان لے تو اس کا بندہ بن جاتا ہے، اور خدا کی بندگی کا لازمہ خدا کے سوا ہر کسی سے آزادی ہے۔ نشوی بندہ تانگردی ہر نتوان کرد ظرف پارا پر چند گوئی کہ بندگی چے بود بندگی جز شکندگی نبود۔ خدا کی بندگی غیر خدا کی بندگی سے آزادی کے مترادف ہے، کیونکہ خدا کی عظمت اور بزرگی کے ادراک کا لازمہ غیر خدا کی حقارت اور اس کے بے قیمت ہونے کا ادراک ہے، اور جب انسان غیر خدا کو خواہ وہ کوئی بھی ہو حقیر اور معمولی سمجھنے لگے تو محال ہے کہ جانتے بوجھتے کسی حقیر کی بندگی کرے۔ حقیر کی بندگی کو انسان غلط عظیم سمجھتا ہے۔ نماز کے دوسرے اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور تشہد وغیرہ، ہر ایک میں ایک رمز اور راز پوشیدہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، ہم نماز کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح 1 مرتبہ رکوع کرتے اسی طرح 1 مرتبہ سجدہ کر لیں۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ سجدے میں رکوع سے زیادہ خضوع و خشوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار پایا جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے عزیز ترین عضو، انسان کا بلند ترین عضو سر ہے جس میں انسان کا مغز ہوتا ہے، اور سر میں بھی عزیز ترین نقطہ پیشانی ہے،
کو عبودیت اور بندگی کے اظہار کے طور پر پست ترین چیز یعنی خاک پر رکھتا ہے، اپنی پیشانی خاک پر رگڑتا ہے اور اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے اپنے معمولی اور حقیر ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا، ہم نماز کی ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ خاک میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے؟ امیر المومنین نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کے لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ یہ تھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 یعنی 55۔ اور پھر فرمایا، پہلی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر جب اوپر اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب اس بات کا اظہار ہے کہ منہا خلقناکم، ہم سب خاک سے خلق ہوئے ہیں، ہمارے اس پورے پیکر کی بنیاد خاک ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اس خاک سے وجود میں آئے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ اپنا سر خاک پر رکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن تمہیں مر کر خاک میں واپس جانا ہے، اور جب دوبارہ خاک سے اپنا سر اٹھاتے ہو تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر اس خاک سے اٹھائے جاؤ گے۔ اہل خانہ کے حوالے سے ذمہ داری۔ ایک اور نقطے کا ذکر کر کے اپنے عرائض کو ختم کروں گا۔ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ نماز جو دین کا ستون ہے، ہم اس کی اہمیت کو جان لیں، سمجھ لیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ کی نماز کے ذمہ دار ہیں، یعنی اپنے بیوی بچوں کی نماز کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد خود اپنی نماز کا بھی ذمہ دار ہے اور اپنے اہل خانہ کی نمازوں کا بھی، یعنی اپنے بیوی بچوں کی نمازوں کا بھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے اہل خانہ کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی نماز کے بارے میں صابر رہیے۔ یہ حکم صرف پیغمبر سے مخصوص نہیں بلکہ ہم سب اس بارے میں ذمہ دار ہیں۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بچوں کو بچپنے ہی سے نماز کی مشق کرانی چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی مشق کراؤ۔ ظاہر ہے کہ 7 سالہ بچہ صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ سکتا، البتہ وہ نماز کی حرکات و سکنات ادا کر سکتا ہے۔ اسی عمر سے نماز کا عادی ہو سکتا ہے، خواہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ یعنی جو ہی بچہ پرائمری کلاسوں میں آئے تو اسے اسکول میں نماز سکھانی چاہیے، گھر میں بھی اسے نماز سکھانا چاہیے، البتہ ایک بات پر توجہ رہے، اور وہ یہ کہ بچے کو بالجبر اور زبردستی نماز سکھانا، اسے اس طرح نماز پر آمادہ کرنا نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے ابتدا ہی سے شوق اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ ان کے اندر نماز سے لگاؤ پیدا کریں۔ جس طرح بھی ممکن ہو بچوں کے لیے شوق کے اسباب فراہم کریں تاکہ وہ ذوق و شوق سے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کیجیے، انہیں انعام دیجیے، ان سے محبت کا اظہار کریں، یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ مزید یہ کہ بچے کو ایسے ماحول میں لے جائیں جس میں اس کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر بچہ مسجد نہ جائے، اگر اجتماع میں نہ جائے اور لوگوں کو اجتماعی طور پر نماز پڑھتے نہ دیکھے تو اس میں نماز کا شوق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ در حقیقت اجتماع میں حاضری انسان میں شوق پیدا کرتی ہے۔ بڑی عمر کا انسان بھی جب اپنے آپ کو عبادت گزار لوگوں کے مجمع میں پاتا ہے
تو اس میں بھی عبادت کی روح بڑھتی ہے۔ بچہ تو بڑے کی نسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ افسوس کہ مساجد، عبادت گاہوں اور دینی محافل میں ہمارے کم جانے اور بچوں کے بہت کم دینی اجتماعات میں شرکت کرنے کی باعث ان میں ابتدا ہی سے عبادت کی جانب رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ رغبت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ آقاؤں کے سے انداز میں انہیں حکم دے، ڈرائے، دھمکائے، ان کے سر پر سوار ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر اس ذریعے سے استفادہ کیجیے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے بچوں کو نماز کی جانب راغب کرنے اور انہیں اس کا شوق دلانے کے سلسلے میں مفید واقعہ ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجد جانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ مساجد اور عبادت گاہوں سے آشنا ہوں۔ خود ہم لوگ جو اپنے بچپنے ہی سے مساجد اور معابد سے آشنا تھے، اب آج کے ان حالات میں کس قدر مسجد جاتے ہیں۔ ہمارے بچے 7 برس کی عمر سے اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی، لیکن کبھی انہوں نے مسجد میں قدم نہیں رکھا ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا وہ مسجد جائیں گے؟ جی ہاں، یہ بچے لازماً مسجد سے دور رہیں گے۔ اس صورتحال میں آپ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ مساجد کے حالات اچھے نہیں، یا مثلاً مذہبی اجتماعات میں خطیب حضرات نامناسب باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ان جگہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ان چیزوں، مسجدوں اور ممبروں کو درست کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ فریضہ کسی مقام پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنی مساجد کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بس اس بات کو بھی کبھی فراموش نہ کیجیے گا کہ ہم پر خود اپنی نماز کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا عادی بنانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان میں نماز کی جانب رغبت اور لگاؤ پیدا کریں۔ جس قدر ممکن ہو نماز پڑھنے کے فوائد اور خصوصیات اور نماز کے فلسفے سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بعض اہل جہنم کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں پہنچایا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ باتوں کی جگہ پر جاتے تھے، یعنی فضول باتوں کی۔ یہ تھی سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 سے 45۔ جہاں کہیں بھی دین مخالف باتیں کی جاتی تھی، وہاں جا کر انہیں سنتے تھے یا خود ایسی باتیں کرتے تھے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے، کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اس خیمے کا ستون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز قائم ہو اور اس کا صحیح اجرا ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیتوں میں، جنہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا اور جو اللہ اللہ سے شروع ہوتی ہیں، یہ وصیتیں کرنے کے چند ہی لمحے بعد آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ انہی وصیتوں میں آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا، اللہ اللہ بالصلاۃ فإنها عمود دینکم، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔
روز عاشورہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ زیادہ تر شہادتیں ظہر کی نماز کے بعد واقع ہوئیں، یعنی ظہر کے وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے اکثر اصحاب، تمام بنی ہاشم اور خود امام حسین جو سب سے آخر میں شہید ہوئے زندہ تھے۔ ظہر سے پہلے امام حسین کے فقط 30 اصحاب دشمن کی طرف سے ہونے والی ایک تیر اندازی میں شہید ہوئے تھے، وگرنہ امام کے لشکر کے باقی دوسرے افراد ظہر کے وقت تک بقید حیات تھے۔ اصحاب امام حسین میں سے ایک شخص کو خیال آیا کہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا اول وقت آ پہنچا ہے۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا ابا عبداللہ، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز جماعت ادا کریں۔ امام نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور نماز کا وقت ہو چکنے کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں کہ فرمایا، ذکرت الصلاۃ، یا پھر ذکرت الصلاۃ، اگر ذکرت کہا ہو تو معنی ہوں گے کہ تمہیں نماز یاد آئی، اور اگر ذکروت کہا ہو تو معنی کیے جائیں گے کہ تم نے مجھے نماز یاد دلائی۔ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز یاد دلائی، خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو سربکف ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہے، ایسے مجاہد کے بارے میں امام دعا فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ دیکھا آپ نے حقیقی نماز گزار کتنا عظیم مقام رکھتا ہے۔ فرمایا، ہاں، ہم نماز پڑھیں گے، اسی جگہ میدان جنگ میں نماز پڑھیں گے۔ اس موقع پر ایسی نماز پڑھی گئی جسے فقہ میں نماز خوف کہا جاتا ہے۔ نماز خوف مسافر کی نماز کی مانند 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہوتی ہے، یعنی انسان اگر اپنے وطن میں بھی ہو تو اسے 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ حالات سازگار نہیں، لہٰذا یہاں مختصر نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ تمام افراد کے نماز میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے دفاع کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ سپاہیوں کا فرض ہے کہ اس نماز کے دوران آدھے سپاہی دشمن کا مقابلہ کریں اور آدھے امام جماعت کی ابتدا میں نماز پڑھیں۔ امام جماعت 1 رکعت پڑھنے کے بعد ٹھہرتا ہے تاکہ مقتدی اپنی دوسری رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہ جا کے اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ لے لیتے ہیں، جبکہ امام اسی طرح بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر دوسرے سپاہی آتے ہیں اور امام کی دوسری رکعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح نماز خوف ادا کی، لیکن امام کو ایک خاص صورتحال درپیش تھی، کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ آپ کی حفاظت کرنے والا گروہ آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ بے حیا اور بے شرم دشمن نے انہیں نماز تک سکون سے نہ پڑھنے دی۔ آپ نماز میں مشغول تھے کہ دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی۔ آپ پر 2 قسم کی تیر اندازی کی گئی، ان میں سے ایک زبان کی تیر اندازی تھی۔ دشمن کے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، حسین، نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنے زمانے کے امام یعنی یزید کے باغی ہو، لہٰذا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ جبکہ دوسری تیر اندازی معمول کے مطابق کمانوں سے پھینکے جانے والے تیروں کی طرح تھی۔ امام حسین کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے آپ کو امام کی ڈھال بنایا ہوا تھا، ان میں سے 1-2 اصحاب تیر لگنے کی وجہ سے خاک پر گر پڑے۔ ان میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی اس وقت گرے جب امام حسین اپنی نماز تمام کر چکے تھے۔
وہ جانکنی کے عالم میں تھے کہ امام ان کے سرہانے پہنچے۔ انہوں نے امام کو اپنے سرہانے دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا۔ عرض کیا، یا ابا عبداللہ وفیتُ، اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا کی؟ یعنی اب اس حال میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امام حسین کا حق اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے ایسی گراں قدر فداکاری بھی شاید کافی نہ ہو۔ صحرائے کربلا میں ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس انداز سے نماز ادا کی۔ ابا عبداللہ نے اس نماز میں تکبیر کہی، ذکر کیا، سبحان اللہ کہا، بحول اللہ وقوتہ اقوم واسجد کہا، رکوع و سجود کیے۔ اس نماز کے 2-3 گھنٹے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک دوسری نماز پیش آئی، دوسرا رکوع پیش آیا اور دوسرے سجود پیش آئے۔ ایک دوسرے انداز سے آپ نے ذکر کیا، آپ کا رکوع اس وقت ہوا جب ایک تیر آپ کے مقدس سینے میں اترا اور آپ اسے اپنی پشت کی طرف سے نکالنے پر مجبور ہوئے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابا عبداللہ کے سجود کی کیا صورت تھی؟ آپ نے پیشانی پر سجدے نہیں کیے کیونکہ آپ بے بس ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، لہٰذا آپ نے اپنا داہنا رخسار کربلا کی گرم ریت پر رکھا۔ اس موقع پر ابا عبداللہ کا ذکر تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین بسمک العظیم الاعظم۔ خدایا ہماری عاقبت خیر فرما، ہم سب کو اپنی عبادت، عبودیت اور بندگی کی توفیق کرامت فرما۔ خدایا ہمیں حقیقی نماز گزاروں میں سے قرار دے، ہم سب کی نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں شیاطین جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔